السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر قسم کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے اس پیغام رسالت کے حق کو ادا کیا، ہر انسانیت تک، ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 سے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھ لے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور صحابہ کے فہم سے، سلف کے فہم سے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکالیں اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے۔ لفظی ترجمہ والا پارہ نکال لیجئے اور سورہ بقرہ آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو شیطان سے ہمیں بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے اس کلام سے اور اس عظیم کام سے ہمیں روک دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، امیون، ان پڑھ ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا، مطلب وہ ان میں سے کچھ لوگ، یہاں مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل میں جہاں پہ علماؤں کی بات کی گئی اس کی پچھلی کلاس میں، یہاں پر ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی تورات کا علم نہیں رکھتے، اور علم یہاں پر اللہ کی وحی کو علم کہا گیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، نہیں وہ علم رکھتے کتابہ، کتاب کا، الا، سوائے، اچھا جب علم نہیں رکھیں گے تو پھر آخرت کے تعلق سے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تعلق سے ان کے پاس کیا معیار ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان تو ان کے پاس معیار نہیں ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ان کے پاس کیا معیار ہوتا ہے؟ الا، سوائے، امانیہ، تمناؤں کی، بس ان کی تمنائیں اور آرزویں اور خواہشیں، وَإِنْ، اور نہیں، ہم وہ، الا، مگر، یظنون، وہ گمان کرتے ہیں۔ تو تمنائیں اور گمان، آرزویں، یہی ان کا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سوچ ان کے پاس یہی ہوا، اگر ان کے پاس اللہ کے کلام کا علم نہ ہو تو۔ فویل، بس ہلاکت ہے، ویل ہے، فویل، بس ہلاکت ہے، للذین، ان کے لیے جو، یکتمون، وہ لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، پاس سے ہے اللہ کی، مطلب اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے، لیشترو، تاکہ وہ لے لیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ لے لے، بہی، بدلے اس کے، ثمنن، قیمت، قلیلا، تھوڑی سی، تو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کو، دنیا کی تھوڑی سی عیش و عشرت کو لے لینے کے لیے وہ اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فوائل، تو ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس آیت میں ویل کا ذکر 3 بار کیا گیا، ہلاکت کا ذکر، پس ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، کی جو، کتبت، لکھا، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل، اور ہلاکت ہے، وویل، اور ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس کی جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اس بات میں جو وہ کماتے ہیں، یعنی دنیا کو جو انہوں نے کما لیا خود ہاتھ سے لکھ کر کے اور اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے۔ وقالو،
اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں. اب دیکھیے ان کی اور سوچ اور ان کا گمان کیا ہوتا ہے. جو کتاب کا علم نہیں رکھتے, اللہ کی وحی کا علم نہیں رکھتے, تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تعلق سے ان کا اور گمان. وقالو, اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں, تمسنا چھوئے گی ہمیں, مس کرے گی, تمسنا چھوئے گی ہمیں, نار آگ, الا مگر, ایامم دن معدودات گنتی کے. اب دوسری ان کی سوچ یہ بھی ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, اور اگر گئے بھی تو الا ایامم معدودات, گنتی کے کچھ دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے. یہ خود سے انہوں نے سوچ بنا لی. کل اتخذتم کہہ دیجئے کیا لے رکھا ہے تم نے, اندا پاس, اللہ کے, عہدہ کوئی عہد, کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے کیا کہ اللہ تمہیں چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا. فلن, تو ہرگز نہیں, یخلفا خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کو. اگر اللہ نے کوئی عہد دیا ہے تو وہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. ام یا تقولون, تم کہتے ہو, اللہ پر, ما جو, لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے, لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے. بلا ہاں, من جس نے, کسبا کمائی, سیئات کوئی برائی, وَأَحَتَتْ اور گھیر لیا, احاطہ کر لیا جس کو, وَأَحَتَتْ اور گھیر لیا, بہی اس کو, خطیئاتہ اس کی خطا نے, فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں, اصحاب النار ساتھ آگ والوں کے. ساتھی, اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو, نار آگ کے. ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے, وعملوا اور انہوں نے عمل کیے, صالحات نیک عمل, ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اولئک یہی لوگ ہیں, اصحاب الساتھی جنات جنت کے, ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جنہوں نے کتاب کا علم نہیں رکھا وہ یہ سوچتے ہیں اور ان کے گمان ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور جہنم میں بھی چند دنوں کے لیے جائیں گے, اور وہ اپنے گمان اور اپنے سوچ کے مطابق آخرت کے بارے میں تصور رکھتے ہیں. لیکن آخرت میں کون کامیاب ہوگا اس کی شرط اللہ نے بتا دی کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ جنت میں ہوں گے اور خالدین اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. آئیے تفسیر کی طرف. آیت نمبر 40 سے مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. بنی اسرائیل کے اوپر احسانات اور بنی اسرائیل کا تکبر ہم نے ابھی تک پڑھا کہ مسلسل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ ان کے اوپر یہ احسانات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام کا سجرہ انہی کے اس میں, اور نبوت بھی اور کتاب بھی دی گئی اور بادشاہت بھی دی گئی, دولت بھی دی گئی, اور بھی بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا کی. لیکن انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کیا اور کتابوں کا بھی انکار کیا. یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کریں گے, اللہ کی وحی کے ساتھ سلوک اور اس کا انجام. یہاں پہ آپ کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا بنی اسرائیل کے تعلق سے, اس میں اللہ کی وحی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا اور اس کا انجام کیا ہوا, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہم نے پہلے حدیث پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کے قدم بقدم تم ان کی پیروی کرو گے, اور جو بخاری کی روایت ہے 7320 کہ اگر ہم نے ان کی پیروی کی تو یہ تو سب جہنم میں جانے والے ہیں, ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن نبی مکرم نے فرمایا کہ نہیں, کچھ لوگ ہیں, یعنی ایک جماعت ایسی ہے جو بچ جائے گی, جو ناجی ہوگی, جو نجات پانے والی ہوگی, اور وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی صحیح طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2641. تو ان لوگوں نے جو کتاب کے ساتھ سلوک کیا اور نبی کے ساتھ جو سلوک کیا, ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا ہے اس واقعے سے, اور ان کے اس نقش قدم سے بچ کر کے ویسے چلنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا. اسی لیے یہاں پہ چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ان کی آیتیں آپ کو لکھنی ہے کہ یہ کہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا. پہلا پوائنٹ, توریت اللہ کی کتاب کے ماننے کا انکار کیا انہوں نے, تو ان کا انجام یہ ہوا کہ موت نے ان کو پکڑا, ان کے اوپر عذاب یہ آیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا. اب اس میں سب میں آپ کو آیتیں بتانا ہے یہ کہاں پر ہے. تو توریت کا یعنی اللہ کی وحی کا انکار کیا, وحی ماننے کا انکار کیا, اللہ کی کتاب ماننے کا انکار کیا, تو ان کے اوپر موت کا عذاب آیا. دوسرا,
تورات لینے سے انکار کیا، اللہ کی وحی لینے سے انہیں انکار کیا، تو پہاڑ ان کے اوپر سائبان بنا کر کے لٹکا دیا گیا۔ یہ عذاب ان کے اوپر، عذاب کی ایک شکل ان کے اوپر دکھائی دی۔ تیسرا، تورات کے احکام کو بدلا، یعنی شہر میں اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جانا، تو یہ اکڑتے ہوئے اور شیرنی کے بل چلتے ہوئے گئے، تو ان کے اوپر طاعون کی بیماری ان کے اوپر آ گئی۔ یہ طاعون کا عذاب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ چوتھا، تورات کے احکام میں ہلا سازی کی، تورات کے احکام میں ہلا سازی کی، یعنی سنیچر کے دن کا جو انہیں ہلا سازی کی، تو اللہ نے بندر اور سور ان کو بنا دیا۔ اللہ کے حکم پر، پانچواں، اللہ کے حکم پر حجت بازی کی، اللہ کا حکم گائے کو ذبح کرنا، لیکن سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، تو اللہ رب العزت نے ان کا عمل مشکل کر دیا، عمل کرنے میں مشکل کر دیا۔ چھٹواں، اللہ کے طرف سے معجزہ، یعنی مردے کا زندہ ہونا دیکھا اور اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ اللہ کے کلام کو جاننے کا بعد تحریف کی، اللہ کے کلام کو جان لینے کے بعد تحریف کی، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر عذاب دیا۔ ایمان سے نا امیدی کا اللہ رب العزت نے اعلان کر، کیوں؟ ساتویں پوائنٹ کو پھر سے دیکھیں، اللہ کے کلام کو جاننے کے بعد تحریف کی، بدل دیا اللہ کے کلام کو، تو اللہ نے ایمان سے نا امیدی کا اعلان فرمایا۔ آٹھواں، اللہ کے کچھ حکم کا انکار اور کچھ کا اقرار کرنا، یعنی اللہ کے کچھ حکم کو مان لینا اور کچھ حکم کو ماننے کے قابل نہ سمجھنا۔ اتنا سخت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہمارے اعمال بھی سامنے آئیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے کتنے احکام کو مانتے ہیں، تو اس کی سزا یہ ہوئی کہ دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے گی اور آخرت میں بھی ذلت کی مار ماری جائے گی۔ یہ آج کی کلاس میں آئے گا۔ نواں، کتاب لکھا اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یعنی کتاب خود لکھ رہے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ویل یعنی جہنم کا ان سے وعدہ کیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی اس کو اللہ کے کلام نہ مانے یا اس کو لینے سے انکار کرے، اس کو سیکھنے، سمجھنے، غور و فکر اور ایمان اور عمل سے انکار کرے، احکام کو بدل دے، یا اس میں سے جو بھی عمل وہ کر رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کتنا سخت وعید اور کتنا سخت عذاب دیا بنی اسرائیل کو، کہ ہر اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے یا اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہر بار ان کے اوپر عذاب نازل۔ اور یہ جو نواں آخری جو پوائنٹ ہے کہ کتاب لکھنا اور اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اس کے لیے اس آیت میں 3 بار ویل کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کہ بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے ان کے لیے۔ یہ اس سے ہمیں ڈرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم پڑھیں اور اپنی مرضی سے اس کی تشریح کریں، قرآن پڑھیں اور تفسیر اپنی مرضی سے کریں جو کہ کتاب اور سنت کے خلاف ہو، جو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے خلاف ہو۔ ہمیں تو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ جو جلیل القدر مفسرین نے قرآن کی تفسیر کر دی ہے، اس تفسیر کو بیان کرنا ہے، بس اتنا ہی ہم کر لیں اور اتنا ہی ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اس پہ عمل کر لیں، یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی کو سمجھائیں گے تو سمجھانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، اس آیت کی تفسیر کچھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کی ہے، مفسرین نے کی ہے، اور ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کچھ اور اس میں بیان کر دیں، تو اس کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے۔ بنی اسرائیل کا مسلسل ذکر ہے، اور اس کے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کے علماء کے تعلق سے پڑھا، اور یہاں پر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ کتاب کا علم نہیں رکھتے یعنی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 232، مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے۔ تو جو کتاب کو نہیں سمجھتا وہ امی ہے۔ اب وہ دنیا کی کتنی ہی ڈگری اس کے پاس، لیکن اللہ رب العزت نے اسے امی کہہ دی۔ دنیا کی ڈگریاں اصل میں وہ ایک فیلڈ کا نالج ہے، وہ ایک فیلڈ کا علم ہے، وہ علم زندگی گزارنے کا علم نہیں کہلاتا۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، تو اس کا اپنا معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس فیلڈ کا علم حاصل کیا، لیکن زندگی گزارنے کا علم وہ اللہ کی وحی میں ہوتا ہے، اس لیے علم والا وہی کہلاتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عالم کسی انجینئر، ڈاکٹر، مینیجر کو نہیں کہتے،
عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کا علم رکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ امی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، بلکہ وہ جھوٹی اور باطل باتیں از خود گڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، جو اللہ کی وحی کا علم نہیں رکھتا، اس کے ساتھ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ اب وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جھوٹی آرزویں خود ساختہ طور پہ اپنے ذہن کے مطابق بنا لیتے کہ ایسے سے ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اور وہ بس صرف گمان کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس اٹکل اور گمان ہوا کرتے ہیں، اور اس گمان کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں کہ بس فلاں ہمیں، جیسے یہودیوں کا تھا، نصرانیوں کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سارے گناہ لے کر کے اب سولی پہ چڑھ گئے ہیں، اب تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ تھا کہ ہم اب تو جنت میں ہی ہم جانے والے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ لوگ آرزوؤں کے ساتھ جیتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ ارے جنت میں جانے کا کوئی اصول ہے نہیں ہے، تو وہ اصول اللہ رب العزت نے یہیں پہ بیان فرمایا۔ دیکھیں آپ ان کی آرزویں کس طرح ہوا کرتی ہیں، پہلے یہ دیکھیں گے آرزویں کیسی ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 112، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصرانی، مطلب جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی داخل ہوں گے، یہ انہوں نے طے کر دی۔ جیسے آج اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، اور ہمارے جیسے جو سوچنے والے ہیں، ہمارے جیسے جو عمل کرنے والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے، بالکل پروانہ دے دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور اس میں اس گمان کے اوپر یہ اپنے آپ میں پھولے ہوئے رہتے ہیں کہ جنت میں تو ہم ہی جانے والے، کیونکہ انہوں نے ایک اپنا خیال بنا رکھا۔ یہ ان کی آرزویں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کچھ یہودی اور نصرانی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اور سوال کرتے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہیں کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو خود ساختہ طور پر چھوٹا بنا کر کے دکھاتے۔ یوں کہتے ہیں کہ آپ تو بیوی بچوں میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم ان کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو قربانی تو ہم اللہ کے لیے زیادہ دینے والے ہیں۔ آپ تو نماز یا خانہ کعبہ کا طواف احرام باندھ کر کے کپڑا پہن کر کے کرتے ہیں، ہم اللہ کی یاد میں اور اس کی محبت میں کپڑے اتار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ تیسرا، آپ تو وضو بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو غسل کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو وہاں پہ حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہو، والدین کی، رشتہ داروں کی، یتیموں کی، پڑوسی کی، مسکین کی، ہر کسی کی، یہ عبادت ہے۔ لیکن یہ خود ساختہ طور پر یہ قربانی کو، اپنی قربانی کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اور جنگلوں پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کو یہ بڑا بتا رہے ہیں، جبکہ یہ ذمہ داری سے بھاگنا ہے، بھاگنا نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات رکھی تو جبریل امین اللہ رب العزت نے یہ وحی لے کے پہنچایا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کر۔ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے عمل بڑے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم جنت میں جائیں گے، تم جو ہے جہنم میں جاؤ گے، تو تم نے جو یہ خود ساختہ طور پہ جو اصول بنا لیے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے، اس اصول پر دلیل کس نے مانگا؟ اللہ رب العزت۔ تو صحیح اور غلط کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، اور دلیل مانگنا یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی۔ تو اگر کوئی ہم سے دلیل مانگے ہمارے کسی عمل پہ تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دلیل ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، بھاگ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اصول بتایا، آیت کو پھر سے دیکھیں، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر، مطلب صرف وہی جائیں گے جو یہودی ہوں گے اور جو نصرانی ہوں گے۔ یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے پورے فلسفے کو کہہ دیا کہ ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اصول بتایا جنت میں جانے کا کیا ہے۔ تمہاری آرزوؤں سے تم کو جنت نہیں مل جائے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہاری آرزوؤں سے نہیں مل جائے گی۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، مطلب جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیا، یعنی اس کے سارے اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص، اور وہ نیکی کرنے والا ہے۔ دوسرا شرط کیا لگائی؟ وہ نیکی کرنے والا ہے، اور نیک عمل اسی عمل کو کہتے ہیں جو ایمان کی موجودگی میں اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا جائے۔ ایمان کی موجودگی میں یعنی اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان، توحید ہو، اس کے اندر رسالت کا یقین ہو، کتاب کا یقین ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو، یعنی ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ یہاں پہ اصول بتایا، اللہ نے کوئی جماعت کا نام نہیں بتایا،
کہ وہ یہودی جائیں گے، نصرانی جائیں گے یا کوئی اور جائیں گے، اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غم سے اگر بچنا ہے، قبر کے خوف اور غم سے، حشر کے خوف اور غم سے، اور جہنم کے خوف اور غم سے، تو اس اصول پہ آنا ہوگا۔ یہ خود ساختہ طور پر خود کی سوچی ہوئی بات، جیسے اللہ نے یہاں فرمایا ان کی آرزویں کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ ایک اور دوسری جگہ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 123 123، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کا جزا دی جائے گی، اور جو اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار، مطلب اللہ رب العزت کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا، جو تم عمل کرتے ہو وہی تمہیں وہاں پر دیا جائے گا، آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 79، چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کتاب خود اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مفہوم ہے، یہ بات ہے، یہ احکام ہے، اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، مطلب دنیا کی تھوڑی سی قیمت، یا تو عزت مل رہی ہے، یا کوئی بڑی سیٹ مل رہی ہے، عہدہ مل رہا ہے، یا کچھ دولت مل جا رہی ہے، تو اس دولت کے لیے، تھوڑی سی نوکری کے لیے یا دولت کے لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ چنانچہ، اور یہ تھوڑا سا کیوں کہا اللہ نے؟ اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی یہ تھوڑا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں رہنا کتنا ہے، کچھ وقت میں اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، اور جو دنیا آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا ہے، حقیر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، وہل ہے، تباہی، بربادی ہے، جو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت، تباہی ہے، بربادی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 174 میں، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تو یہ تھا کہ خود ساختہ طور پر لکھ کر کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ یہودی اور نصرانیوں کا عمل تھا، جس کی تصدیق اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس طرح تورات اور انجیل میں تحریف کی گئی ہے۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ آیت کہیں کی پڑھے گا اور کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش۔ اور دوسرا عمل یہودی نے یہ کیا کہ کچھ باتوں کو چھپا لیا اور کچھ کو بیان کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی سچائی کو، آپ کی نبوت کو چھپا لی۔ اور یہاں پر ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے، کیوں؟ اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لی، کہ اگر بیاج کے تعلق سے کہہ دیں گے تو نوکری چلی جائے، بیاج کے تعلق سے کہہ دیں گے تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی، گراہکی کم ہو جائے گی، اگر شرک کے تعلق سے کہہ دیا تو پھر تو نکالا جائے گا شہر سے، رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اگر شرک کے خلاف کہہ دیا، بدعات کے خلاف اگر کہہ دیا، تو یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے چھپا لیا انہوں نے، حق ہے ان کے پاس، لیکن کیوں نہیں منہ کھل رہا؟ دنیا، یہ حقیر دنیا کے سوداگر ہیں۔ تو بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے، یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ ہے وہ یہودی جو اللہ رب العزت کہ وحدانیت کو چھپاتے تھے، جان بوجھ کر کے قوم شرک کر رہی ہے، خاموش بیٹھے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی نبوت کو چھپایا، اور آپ کی نبوت کو چھپایا یعنی آپ کی تعلیمات کو چھپایا۔ آج بھی جو لوگ شرک کو دیکھ کر کے خاموش ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو چھپا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی محفاظت فرمائے اور ہم سب کو وہ ایمان عطا فرمائے جو ایمان سب سے اونچا ہے، کہ ہم ہاتھ سے اس کو روک دیں، اور اتنا ایمان نہ ہو یا خطرہ ہو تو اس کو زبان سے روک دیں، اور اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا جان کر کے وہاں سے ہٹ جائیں، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد کوئی ایمان کہ اللہ کے کلام، نبی مکرم کے فرمان کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ کر کے کوئی شخص اس میں شامل ہو، اس میں انجوائے کرے، خوشی منائے، وہ دل میں اسے برا نہیں جان رہا، وہاں سے ہٹ نہیں رہا، تو وہ کس میں شامل ہو گیا؟ آئے اس آیت کو پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھ نے جو کچھ، اس سے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 80، وقالو، اور انہوں نے کہا، اگر ہمیں گنتی کے، مطلب یہودی اب اپنے
اوپر کیونکہ کتاب کا علم نہیں ہے، تو جنت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اللہ کی رضا کے تعلق سے خود ساختہ طور پہ ایک اور اصول بنا، اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھو۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تفسیر میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم جہنم سے نکل جائیں گے اور تم لوگ پھر جہنم میں چلے جاؤ، اپنے حساب سے بنا لیے۔ ایسی کئی لوگوں کو آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں کی چادر ہم پکڑ لیں گے، فلاں کا دامن، اور وہ تو ہمیں بخشوا لیں گے، اور میں تو قبر میں کہہ دوں گا میں فلاں کا ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں، تو وہ فرشتہ جو ہے قبر میں سے چپ چاپ چلا جائے گا۔ کیا ہے دلیل اس کی؟ اور ایسی ہی تو دلیل جب ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم جنت میں جائیں گے اور ہمارے عمل تو ایسے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی کہا تھا نا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو کہاں ہے اللہ کا کلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس بنیاد پر تم جنت میں چلے جاؤ؟ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ پھر اس سے سوال کیجیے کہ تم نے یہ عقیدہ کیسے بنا لیا؟ کیا کوئی عہد لیا اللہ نے؟ اگر عہد لیا تو دکھاؤ، کہاں ہے تورات میں، کہاں ہے انجیل میں، کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ تو کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یعنی اللہ نے ایسا کوئی عہد نہیں لیا تم سے۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی دکھاؤ سے مراد یہاں پر اللہ کے کلام میں اور نبی کے فرمان میں دکھاؤ، کیونکہ انہوں نے تو ان کی کتابوں کو تحریف کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ ان لوگوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور ہم جنت میں جائیں گے، اس کے تعلق سے یہ حدیث یہاں پر مفسر نے لے کر کے آئے ہیں، یعنی تفسیر ابن کثیر نے لے کر کے آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا زہر آلود گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کو دعوت پہ بلایا گیا اور آپ کو بکری کا گوشت جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا وہ کھلایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جو بھی یہودی موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ یعنی سارے سب یہودی آ گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، کیا تم سچ سچ کہو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے باپ کون ہے، یعنی باپ کا نام پوچھو، تو انہوں نے کہا فلاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارے باپ کا تو فلاں نام ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، پھر آپ نے پھر انہوں نے تصدیق بھی کر لی کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے جھوٹ اپنے باپ کا نام بتایا تھا اور آپ نے صحیح نام بتا دی۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے ان سے فرمایا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ابو قاسم ہم بتائیں گے، یعنی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کیونکہ اللہ کا رسول ماننے سے انکار تھا، اس لیے کہا ابو قاسم، یعنی قاسم کے ابو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، اور قاسم آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو ابو قاسم کہا کہ ہاں قاسم کے ابو ہم آپ کی بات بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سچ بتائیں گے، اور اگر ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تو آپ اسی طرح ہماری جھوٹ کو پہچان لیں گے جس طرح ہمارے باپ کے بارے میں آپ نے ہماری جھوٹ کو پہچان لیا تھا۔ اب ہم بالکل صحیح بتائیں گے کیونکہ اس کے پہلے تو ہم پکڑا چکے، ہم نے اپنے باپ کے تعلق سے جھوٹ کہا تھا اور آپ نے پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہنم میں کون ہوں گے، یہ بتاؤ کہ جہنم میں کون ہوں گے؟ کہنے لگے کہ تھوڑی مدت کے لیے تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ، تھوڑی مدت تو ہم جہنم میں رہیں گے اس کے بعد تم آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ہی رہو گے، ہم کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے، یعنی تمہارے بعد آنے والے ہم کبھی بھی نہیں بنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر فرمایا کہ اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا، یعنی انہوں نے ہاں کہہ کر کے جواب دیا، اس بات میں جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں کہا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یعنی نبی مکرم کی رسالت کو، آپ کی صداقت کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ آپ کو زہر دیا
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے دے دیا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کے اوپر اثر کر لے گا، اور اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوں گے تو آپ کے اوپر یہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور نبی مکرم پر وہ زہر اثر نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5777 اور بخاری شریف حدیث نمبر 1369 دو جگہ یہ ہے، اور مسند 1369 اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 451 میں۔ آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 80، اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ مطلب ان سے سوال کرو کہاں ہے اس کی؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے، چنانچہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ مطلب اللہ رب العزت کے بارے میں تم ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں، یعنی تحریف کرنا، بات کچھ ہے اور کچھ اور اپنی مرضی سے بتانا۔ جیسے اکثر لوگوں کا یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی بات کہیں گے حدیث میں ایسا لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اگر یہ آپ نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہے تو جہنم میں جانے کے لیے پھر تیار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جان بوجھ کر کے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ جس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جو نمازی نہیں ہے یا روزہ رکھنے والا نہیں ہے، حج کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں کہا، جس نے، اب وہ کتنا بھی کچھ بھی کرنے والا ہو، کتنی بھی نیکی کرنے والا ہو، اس نے شریعت سازی کی، جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا وہ رسول اللہ کا نام لے کر کے کہتا ہے حدیث میں ایسا ہے۔ تو یہ دین کا کام جتنا زیادہ اجر و ثواب کا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں رزق بھی ہے کہ ہم وہی بات کہیں، کیونکہ نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ تو اللہ کے نبی کی بات ہے، امانت ہے ہمارے پاس، ہماری سوچ، ہمارے فلسفے، ہماری کہانی اور قصے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اگر بات ہے تو وہ امانت ہے، اس کو پہنچانا ہے، اور اگر بات نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس اللہ کا کلام، نبی کا فرمان نہیں ہے، صحیح اس کی تفسیر نہیں ہے، تو ہمیں پہنچانے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ مجھے ہم سب کو محفوظ فرما لے، خالق مالک ہم سب کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 81، کیوں نہیں، بلا من، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لی، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس برائی نے اس کو گھیر لیا۔ مفسر فرماتے ہیں یہاں پہ برائی سے مراد شرک ہے، اور فرماتے ہیں دوسری رائے کہ یہاں برائی سے مراد جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور فرماتے ہیں یہ وہ برائی ہے جس میں توبہ نہیں کی گئی۔ اب آیت دیکھیں، کیوں نہیں، اور یہ تینوں بات اپنی اپنی جگہ میں صحیح ہے۔ کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا، یعنی توبہ نہیں کیا، اور یہ وہ برائی تھی جو شرک تھی، کبیرہ گناہ تھی، تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہمیشہ والی بات آ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک ہی، اور یہ وہی کبیرہ گناہ ہے جو شرک ہے، اور وہ گناہ ہے جس کی توبہ نہیں کی۔ اب آپ نے دیکھا مفسرین نے تینوں بات لی اور تینوں بات اپنی اپنی جگہ میں صحیح ہے، لیکن یہاں پہ جو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس نے جو کمایا، پتہ کسی دوسرے کا ٹرانسفر نہیں ہوگا کہ میں گناہ کر کے کسی اور کو دے دوں کہ آج دن بھر میں جو گناہ کیا وہ فلاں کو پہنچ جائے، اور کوئی نیکی کرو اور فلاں کو پہنچا، ایسا نہیں چلے۔ پھر سے دیکھیں، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، تو اس کی برائی نے اس کو گھیرا نا، تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی وہی کیے تو وہ جنتی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے آیت نمبر 81 کو دے، اس کے تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر 123، 123 اور 124، نجات کا دار و مدار، جیسے جس نے جو کمایا، اس تعلق سے یہ تفسیر ہے، نہ تو تمہاری آرزوؤں اور نہ اہل کتاب کی آرزو پر، بلکہ جو شخص برے عمل کرے گا، جیسے ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا اور انہوں نے آرزویں کر لی کہ ہم تو جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے اور 40 دن کے علاوہ ہم نہیں رہیں گے جہنم میں، تو انہوں نے جو آرزویں کی ہے یا انہوں نے جو اپنا گمان بنا کر کے رکھا ہے، اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے نہ تو تمہاری آرزوؤں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ جو شخص برا عمل کرے گا اسے اس طرح کا بدلہ دیا جائے، جو برا عمل کرے گا اس کو اس طرح کا بدلہ دیا جائے، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مدد، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی اس کی شفاعت بھی ہونے والی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جو نیکی کے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، شرط لگا، جو نیکی کا کام کرے گا اور صاحب ایمان بھی ہوگا، یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر اور ایمان کی موجودگی میں ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کے گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جا۔ ایسے لوگ جنت میں رہیں گے، بہشت میں، یعنی جنت میں رہیں گے، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں۔ تو جس نے جو کیا اس کو وہی بدلہ ملے گا۔ اس کے تعلق سے سورہ نجم آیت نمبر 38 سے 39 تک، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، صاف طور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، جس کی کوشش خود اس نے کی۔ اس لیے صدقہ جاریہ 3 قسم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک ہے علم نافع، نفع بخش علم، نفع بخش شاگرد جو اس پہ عمل کر رہے ہیں اور اس علم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یا اس نے کتاب وغیرہ لکھ دی یا ایسے شاگرد چھوڑا۔ دوسرا صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، جیسے مسجد وغیرہ بنا دی ہے، اس نے کنواں کھدوا دیا ہے، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا نیک اولاد، کیونکہ نیک اس نے بنایا، اس نے اس کو اسلام پہ لایا، تو جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا اس کا اس کو اجر ملے گا۔ تو یہی آیت میں فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ اس طرح کے مضمون آپ کو دوسری جگہ مل جائیں گے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 15، سورہ طور آیت نمبر 16 سے 19، سورہ مجادلہ آیت نمبر 6، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 46 46، حامیم سجدہ 46، تحریم سورہ تحریم آیت نمبر 7 اور 10۔ آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 81، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کا برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت میں جانے والا کون؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام، وہی جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ۔ دیکھیں جس نے کتاب نہیں پڑھا تو وہ تو خیالات میں رہے گا، لیکن جو کتاب پڑھے گا اس کو یہ آیت انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گی، کیونکہ یہ آیت قرآن میں 100 مقام پر ہے کہ جنت تمہاری آرزو اور خواہشوں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے اصول اور ضابطہ اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو ضابطہ اور قانون اللہ نے بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے، اور اس ایمان اور عمل صالح کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالانہ زندگی میں الا الذین آمنوا پہ پوری سلیبس، پورا قانون، پورے ایمانیات کی باتیں اللہ رب نازل فرمائی، اور عمل صالح میں پوری شریعت نازل فرمائی کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ ایمان ہم جانتے ہیں، عمل صالح وہ جس کو اخلاص کے ساتھ اور نبی مکرم کے طریقے پر ہوگا، اللہ رب العزت اس کے لیے یہاں پہ وعدہ۔ آگے ہے آیت نمبر 83، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی عبادت نہ کرو۔ یہ بہت جامع آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اور بھی احکام و مسائل نازل فرمائے ہیں۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے پہلا جو سب سے اہم ہے اس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ذکر کیا، اور یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ بنی اسرائیل کے لیے ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ امت محمدیہ اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور بھی دوسری جگہ آپ کو آیت ملے گی جو ڈائریکٹ امت محمدیہ سے خطاب کرتی ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، حسن سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم اس سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے سے، اور تم تو جاننے والے ہی تھے، مطلب تم تو پھر جانے والے ہی تھے۔ اس کو ہم چند حصوں میں سمجھیں گے۔ جو پہلا حکم اللہ رب العزت نے دیا اس کے تعلق سے تفسیر دیکھیں گے۔ پہلا حکم اللہ نے دیا اپنی عبادت کا، اور یہی انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا مقصد بھی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہے، اور یہ اللہ کا حق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُحْيِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، جو بھی پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، کیوں بھیجے؟ ان کے طرف بھی یہی وہی بھیجی، پتہ آپ کی طرف بھی یہی وہی ہے، ان کی طرف بھی یہی وہی۔ پھر سے دیکھیں، اور جو بھی پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، جو بھی پیغام لے کر کے جو نبی اور رسول آئے آپ سے پہلے یہی بھیجے، کہ ان کے طرف بھی یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کر۔ یہ خاص پیغام اللہ رب، اور جس نے اس کو قبول کر لیا اس کے بعد پھر اس کے لیے سارے احکام و مسائل ہیں، اور جس نے توحید کو قبول نہیں کیا، ایک رب کو رب نہیں مانا، اس کے لیے پھر کچھ بھی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا سورہ نحل آیت نمبر 36، اور اگر وہ کرے بھی تو قبول نہیں، جو توحید کو قبول نہ کرے اور اللہ کے سارے احکام و مسائل کو قبول کر لے تو اس کے احکام و مسائل اللہ رب العزت کو قبول نہیں۔ یہ 12 بتایا جا چکا ہے، اس کی دلیلیں سورہ نحل آیت نمبر 36، سورہ نحل آیت نمبر 36، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت کا انکار کرو۔ تو ہر انبیاء اسی وحی کو لے کر کے سب سے پہلے تشریف لائے ہیں، اور ہر انبیاء کا سب سے پہلی دعوت یہی رہی۔ تفسیر میں فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین حق اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے،
اور وہ یہ کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اس بات اور نفی دونوں بتائی گئی یہاں پر۔ دوسرا جو احکام یہاں پہ بتایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کے تعلق سے، کہ والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں اور اتنی، اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں وہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا، اور اسی میں اس قدر غفلت ہے، اس قدر غفلت ہے کہ اللہ اکبر۔ پہلے آیتیں دیکھتے ہیں پھر ہم اپنی غفلت کے اوپر غور کریں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر، میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر جائے۔ تین باتیں ہیں یہاں پر، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے احسان و سلوک کا اسے یاد دہانی کرائی، اور اگر تو احسان سلوک نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک اور وارننگ دے دی کہ تجھے میرے ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، تو کہیں اور جانے والا نہیں ہے، میرے ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، اور میرے طرف لوٹ کے آنا ہے یعنی اس کا بھی حساب دینا۔ ہم سب کو محفوظ رکھے والدین کے حقوق کے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل آیت نمبر 23، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ تمہارے رب نے حکم فرمایا تمہارے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور پھر دوسرا ہی حکم اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بخاری 2782 2782، اور دوسری جگہ بھی ہے 527 نمبر 527، اور مسلم حدیث نمبر 85۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں وہاں والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے، اور بتایا بھی کہ کیوں احسان کرنا۔ تو اللہ نے بتایا تو تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں یعنی یہ بوجھ لے کر کے چلا اور اپنا دودھ پلایا تمہیں، اور اس میں 2 سال لگا۔ وجہ بتائی اللہ نے کہ تمہیں اٹھائے ہوئے چلا، اور ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ماں کی قربانیوں کو یاد کریں کہ جس وقت ہم نہ بول سکنے کی طاقت میں تھے، نہ اٹھ کر کے بیٹھ سکنے کی، نہ غلاظت کو صاف کرنے کی، لیٹ بات کو صاف کرنے کی، اس وقت وہ خوشی اور محبت کے ساتھ ہماری خدمت کی۔ بیمار ہو گئے تو لوگوں سے قرض لے کر کے ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل اور ایک دواخانے سے دوسرے دواخانے میں وہ بھاگتے رہے۔ کبھی ہم نے گیلا کر دیا تو وہ خود گیلے میں سو گئی اور ہمیں سوکھے پہ سلا، یعنی خود اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے ہماری حفاظت فرمائی۔ اور باپ نے کبھی گرمی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی ٹھنڈ ہے، اور ہماری ضرورت کے لیے وہ کماتا پھرتا رہا، اور آج جب اس کے بڑھاپے کا وقت آ گیا تو اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت، بیوی سے، بچوں سے بات کرنے کے لیے، دوستوں سے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے بچے جو کچھ بھی شعور نہیں رکھتے، جب عید میں اور بقرعید میں یا دوسری ٹائم میں ہم جب کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو شعور نہیں رکھتے، ان کو لے کر کے جاتے ہیں، اور وہ جس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ ہم کپڑا خریدتے ہیں۔ کیا ماں باپ کے ساتھ ہم نے کبھی ایسا کیا؟ جو کام والی بائی کے لیے کپڑا خود لا کر کے دے دیتے، اور بدتمیزی کہ ان کے دوائی کا اور ان کے خرچ کا حساب رکھتے ہیں کہ اتنی دوا لگ گئی تمہاری اس مہینے۔ کیا گزرتی ہوگی باپ کی؟ گھر میں کوئی خاص مشورہ ہو رہا ہے اور باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے، مشورہ، فیصلے ہو گئے کہ فلاں چیز خریدنا ہے، فلاں بیچنا۔ ہم نے ان کو کیا سمجھا ہے پتہ ہے؟ حدیث جبرائیل، امام نووی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے، ماں اپنے مالک کو جنم دے گی، مطلب اپنے آقا کو جنم دے گی، تو اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نافرمان اولاد پیدا ہو۔ آج دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ ذرا پانی لا کر کے دینا، وہ بچے کو ٹیوشن لے جا لینا، یہ بجلی کا بل بھر دینا، اور وہ سبزی لا دے۔ کس سے بتاتے ہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت، اور ہمیں والدین کے حقوق کو پہچاننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق۔ اگر آپ کے شوہر نہیں کر رہے ہیں تو آپ انہیں زبردستی کریے کہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریے، کیونکہ میں جنت میں اکیلے نہیں رہنا چاہتا۔ اگر آپ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ یہاں آپ کو بخار ہو جاتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر آپ جہنم میں یہاں سے 70 گنا تیز آگ میں چلے جاؤ گے تو وہ جنت کیسی جنت ہے جس میں آپ نہیں ہوں۔ اگر آپ کے شوہر والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو آپ انہیں سمجھائیے کہ اپنے ان کے والدین کے حقوق کو ادا کریں، نہ کہ یہ ہو کہ ہم ان کو حقوق ادا کرنے سے روکیں اور انہیں جہنم میں جانے دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس بات اور نفی دونوں، صرف اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ پھر اچھا سلوک، اور پھر تیسرا قرابت والوں کے ساتھ، اب قرابت والوں کے ساتھ یعنی اب دوسرے رشتہ دار، ماں کی طرف کے رشتہ دار اور باپ کی طرف کے رشتہ دار، اور یتیموں کے ساتھ، اس کے بعد یتیم اور مسکین اور قریب والے ہمسائے یعنی پڑوسی، اور اجنبی ہمسائے، جیسے کبھی ہم سفر کر رہے ہیں اور کوئی اجنبی ہمسایہ کچھ ٹائم کے لیے ہم سے جڑا اور پھر چلا گیا، اور پہلو کے ساتھی، مطلب تھوڑی دیر کوئی بازو میں بیٹھا اور چلا گیا، پہلو کے ساتھی یعنی جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اکثر و بیشتر، اور مسافر، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں یعنی اپنے نوکر اور چاکروں کے ساتھ بھی۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیخی مارنے والا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں۔ تو اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو شیخی نہ مارے یعنی انسانوں کے حقوق کو ادا کرے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ، اس سے بہتر سوال اور کیا ہو سکتا؟ بہت اچھے سوالوں میں کا ایک سوال۔ کیا فرمایا صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ۔ توحید اور شرک کا حکم، اللہ کی عبادت اور کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرا۔ دوسرا، نماز قائم کر۔ تیسرا، زکوٰۃ دے، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان سلوک کر۔ تو رشتہ داروں میں سر فہرست ماں باپ ہے، پھر بھائی بہن ہے، اور پھر دوسرے تو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھا سلوک۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5983 اور مسلم شریف حدیث نمبر 13۔ اچھا سلوک سے مراد کہ وہ کیسا بھی سلوک کرے، ہم اچھا سلوک، ورنہ وہ تو بدلہ ہو جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، ہماری زندگی گزارنے کی چیزوں کو اللہ رب العزت بڑھا دے، ہمارے رزق کو بڑھا دے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے یعنی بڑھا دیا جائے، اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، مطلب اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو عمر کے بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ عمر میں برکت ہو، ورنہ جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ تو جو اچھا سلوک کرتا ہے اور اچھے سے اچھا سلوک کرتا ہے تو اس عمل میں زندگی میں برکت دے دی جاتی ہے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5986 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2557۔ والیتامہ، پہلے اللہ رب العزت کا حق، پھر ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، تیسرا رشتہ داروں کے تعلق سے، اور چوتھا یتیم کے تعلق۔ والیتامہ، یتیم وہ ہے جس کے والد اس کی بلوغت کے، اس کے بالغ ہونے کے پہلے اس کا انتقال ہو، یہ یتیم ہے۔ تو یتیم کے تعلق سے سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ نے فرمایا، بس لیکن یتیم پر اس پر سختی نہ کر، اور لیکن سائل کو مت جھڑک، یعنی سوال کرنے والے کو جھڑک مت۔ جیسے اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ رب العزت نے ہدایت دے کہ یتیم کو بھی جھڑک دیتے ہیں، اور غریب مسکین کوئی مانگنے آتا ہے، یا مسکین تو نہیں مانگتا ہے، غریب جب مانگنے آتا ہے تو اس کو جھڑک دیتے، یہ بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس کا اجر دیکھیں آپ، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح قریب ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اتنا قریب۔ تو یہ توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم کسی یتیم کی کفالت کرنے والے، اس کی نگہداشت، اس کی ضرورتوں کو دیکھنے اور سمجھنے والے۔ تو یہ توفیق اسی کو ملے گی جو اللہ رب العزت نے جس کا مقدر بنا دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ وہ کسی یتیم کی کفالت کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، جو بھی یہاں پہ بات سن رہے ہیں اور جو بھی کلاس میں ہیں، اللہ ہم سب کو مل کر کے اس کار خیر کو کرنے کی خالق مالک تو توفیق ہے کہ ہم ایک یتیم خانہ ہم سب مل کر کے، اور سب مل کے، یہ سب سے کم خرچ والا پروجیکٹ ہے اور سب سے کم فارمیلٹی، ورنہ اسکول کھولے بہت ساری فارمیلٹی لگتی، مدرسہ کھولے بہت ساری فارمیلٹی، لیکن یہ بہت ہی کم خرچ میں اور بہت ہی کم فارمیلٹی میں اس کو کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ یتیم کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا کہ تم اس کو کیسے پال رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، اور بہت کم خرچ۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا۔ والمساکین، اور مسکین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، مسکین کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا پھرتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمہ یا ایک یا دو کھجور دے دی جاتی ہے
بلکہ مسکین تو وہ ہے، مطلب وہ مسکین نہیں ہے جو آپ سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا رہتا ہے روڈ پر یا گھر میں آ کر کے اور تھوڑا بہت اس کو دے دیا جاتا ہے تو وہ لے کر کے چلا جاتا ہے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ تو مانگنے والا ہے، یہ تو حقیر ہے، فقیر ہے۔ بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ کافی ہو جائے، مطلب اس کی ضرورت، اس کے بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہوتا، اور نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ وہ صدقہ دیا جائے، مطلب وہ عام لوگوں کو ظاہر بھی نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے اوپر صدقہ اس کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دی، یعنی وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے۔ اور تیسری پہچان، اور نہ وہ خود کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے، مطلب وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں کہ مجھے زکوٰۃ دے دی جائے، اور اس کے رہن سہن سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اس کی ضرورت، مطلب اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی ضرورتوں کو پوری کر دے، یہ مسکین۔ تو یتیم کے بعد مسکین کو اللہ رب العزت نے کہا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم میں سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، اور تم تو پھر جانے والے ہی تھے۔ تو آخر میں جو بات کہی گئی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی کیوں، خندہ پیشانی جیسے مسکرا کر کے ملنا، اچھے سے ملنا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ چھوٹی سی نیکی ضرور لگ رہی ہے لیکن یہ اللہ رب العزت کے پاس یہ اس کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھا تو آپ مجھ سے خندہ پیشانی سے، یعنی میرے سے جب بھی ملے وہ تو خوشی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ بتائیے کیسے کیسی حالات تھے، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے اس طرح ملا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3822 اور مسلم شریف حدیث نمبر 247۔ دیکھیے مسکرا کر کے ملنا، اچھے سے ملنا، استقبال کرنا اور مسافہ کرنا، یہ ساری چیزوں سے آپ کی خوشی یا آپ کی خندہ پیشانی سے ملنا جھلکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ مسافہ کرتے ہیں تو ایسا مسافہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسافہ کرنا نہیں چاہتے، ایسا ہاتھ دے دیے انہیں بیگاری۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے مومن بھائیوں سے خوشی کے ساتھ ملنے کی توفیق، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 84۔ چلیے وقت کافی ہوا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ ہم شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔